خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے اوورسیز پاکستانی سے میں نے بڑی ملاقات کی ہے، انگلینڈ میں ملاقات کی ہے، امریکہ میں ملاقات کی ہے، مڈل ایسٹ کے لوگوں سے ملاقات کی ہے، پاکستان میں ملاقات کی ہے، باہر جا کر وہ کہتے ہیں جی سارے لوگ جو تھے وہ سارے جتنے لیڈر ہیں وہ بھی خراب، وہ بھی خراب، تو پاکستان میں تو بالکل آج تک کوئی ڈھنگ کی قیادت ہی نہیں آئی، وہ لوٹ مار کا انہوں نے بازار، کبھی یہاں پر سوئس بینکس کا ذکر ہوتا ہے، کبھی 22 خاندانوں کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے تباہی مچا دی، پھر اس کے بعد ہمارے یہاں وہ پبلک سیکٹر ہر چیز کو گورنمنٹائز کر لیا جاتا ہے، نیشنلائز کر لیا جاتا ہے، پھر کچھ دن بعد ہر چیز کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے، پھر یہ سمجھ نہیں آیا پبلک سیکٹر کی ہم گردشی کر دوں اور پتہ نہیں کس کا وہ کرتے رہتے ہیں، ان کی تباہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، پھر کبھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بتاتے ہیں کہ اس قدر لوٹ مار مچی ہوئی ہے کہ کوئی حد نہیں، پھر وہ ایک عام آدمی بھی تقریباً اسی لیول کی کرپشن کرنے پہ مجبور ہے، کیونکہ تمام معاشرے کے اندر یہ چیز صلاحیت کر گئی ہے۔ لیکن جو آنے والا ہے وہ کہتا ہے میں اسے 15 دن میں صحیح ایک مہینے میں صحیح کر دوں گا، 6 مہینے میں صحیح کر دوں گا، 1 سال میں صحیح کر دوں گا، پھر کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا 6 سال میں، مجھے مزید اتنے سال دیے جائیں کہ میں اسے صحیح کروں، یا ساری مرتے دم تک میں اسے صحیح کرتا رہوں گا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ واقعی میں ایک دن میں کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہو سکتی، اور کسی ملک کے اندر چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، کبھی ایک دن میں صحیح نہیں ہوئی۔ وہ ایک کے بعد ایک اصلاحات لاتے جاتے ہیں اور صحیح کرتے جاتے ہیں۔ دوسری بات، کیا پاکستان میں واقعی میں قیادت کا بحران ہے؟ اگر آپ جو تجزیہ نگاروں، اہل دانش اور ہم نے آپ بتایا سیاستدانوں اور دوسرے اداروں وغیرہ کے لوگوں کی جو کرٹیسزم سنیں تو اس سے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں سب جتنے سیاستدان ہیں وہ کرپٹ رہے ہیں، ہر آدمی بیمان، حالانکہ انہی کے متعلق جو مضامین آپ اخباروں میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے ان جیسا زبردست آدمی کا کوئی نہیں، ان جیسا سیاستدان کوئی نہیں پیدا ہوا، ان جیسا مفاہمت کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، ان جیسا کارنامے کرنے والا کوئی لیڈر اور سیاستدان پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ مضمون صحیح ہے، یہ لکھنے والے صحیح ہیں، یا یہ کہ جو لوگ کے اندر جو تاثر بلڈ کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، اور یہ جو لوگ سڑکوں پہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا اس وقت آج کیا پاکستان میں کوئی سیاست کا وہ لیڈرشپ کا بحران ہے؟ عمران خان جو ہے ہمارے وزیر اعظم ہیں، ایک نئی پارٹی کے تھرو وہ آئے ہیں، تیسری پارٹی ہے، گو ان کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے جو زیادہ تر وزیر، سفیر اور دوسرے جو ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ دوسری پارٹیوں میں رہ چکے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اب شامل ہوئے ہیں، اور تقریباً وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ نام میں گنوانا نہیں چاہتا، آپ ان ناموں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی وہی باتیں کیا کرتے تھے، اب ذرا زیادہ زور و شور سے کرنے لگے ہیں، کیونکہ اب جو بیانیہ آیا اس کو زور سے شور سے پیش کرنا، بدزبانی کے انداز میں پیش کرنا، مسلسل ہیمر کرتے رہنا، دوسرے کو حقیر ثابت کرنا، یہ رواج ہے، تو اسی کو وہ اپنانے میں سمجھتے ہیں، شاید ان سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ بڑی شاباش بھی ملتی ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف ہیں جن کے اوپر بہت سارے مقدمات چل رہے ہیں، اور وہ اس وقت انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، انہیں حکومت نے اجازت دی کہ وہ جائیں اور اپنا علاج کرائیں، لیکن انہوں نے ایک بیانیہ اختیار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہونا چاہیے، پھر وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے متعلق ایک جیسے کہتے ہیں نا، ایک جمع غفیر ہے، فہرست ہے، جو کہ وہی لوگ جو ان کے زمانے میں ان کے شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، اب وہ ان کے متعلق یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی، کیا کیا تباہیاں مچائیں، کیا کیا خرابیاں کی ہوئیں۔ پھر آصف زرداری صاحب ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی وہ بہت زبردست مفاہمت کے بادشاہ ہیں، بہت زبردست سیاست کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں، ان کا تجربہ اتنا زبردست ہے، پیپلز پارٹی کا تجربے سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے اوپر بھی بے تحاشا الزامات ہیں کرپشن کے بارے میں، ان کو متعلق پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ پھر آپس میں جب یہ پارٹیاں اقتدار میں رہتی تھیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا، ان کو بار بار دہرا کر لوگوں کو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو دیکھیں ان کے دشمن تھے، یہ ان کے دشمن ہیں، اور اگر آج یہ صحیح بھی ہو گئے ہیں اور آج یہ چاہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو معافی مانگ لیں، تو جب ساری قوم جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی ہر وقت معافی مانگتی رہتی ہے، خود وہ اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن میں ہر آدمی، جب سوسائٹی کرپٹ ہے تو یقینی بات ہے آپ کو نوکری نہیں ہے تو آپ کو سفارش، آپ کو کوئی کام کروانا ہے تو آپ کو رشوت، تو جب ہر آدمی یہ کام کرتا ہے تو یقینی بات ہے جیسے کہتے ہیں نا روح ویسے فرشتے والی صورتحال ہے۔
تو جب معاشرہ آپ کا اتنا کرپٹ ہے تو لیڈر بھی ایسے ہیں، لیڈر جب کرپٹ ہیں تو معاشرہ بھی ویسے ہی کرپٹ ہے، یعنی یہ ٹو وے تھیوری ہے۔ اب تیسری بات ہے، پاکستان کے اندر جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ تمام تخمینوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ 60% سے زیادہ جو ہیں وہ نوجوان اور جوان ہیں، اور یہ اس الیکشن کے اندر بھی ثابت ہو گیا ہے، سارے سینسس بھی یہی بتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے لازمی ہے کہ اب پاکستان کے پاس ایک ایسی قیادت ہو جو جوان قیادت ہو، اگر بالکل نوجوان نہیں تو جوان قیادت ضرور ہو، جو کہ ان لوگوں کے خیالات کو، ان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کو، ان تبدیلیوں کو جو دنیا میں آ رہی ہے وہ ان کو سمجھتی ہو۔ ان میں اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ میں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں مریم نواز، بلاول بھٹو صاحب ہیں جو کہ آصف زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں۔ تو یہ دو لیڈرز جو ہیں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اولڈ لیڈرشپ میں دیکھیں تو مولانا ہیں موجود ہیں، اور وہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، اور وہ ایک تحریک لیڈ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، اپوزیشن کی تحریک لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی میدان کے اندر 4 لیڈر ایسے موجود ہیں جن کے اوپر قوم کی ایک بڑی تعداد کو بھروسہ بھی ہے، اور وہ انہیں ایک اچھا لیڈر بھی سمجھتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ تو بالکل پاکستان میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہوگا۔ خاص طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کو اس بات کے اوپر، اور پاکستانی عوام کو، چاہے انہیں کسی بھی اس سے اختلاف کیوں نہ ہو، پاکستان میں جوان لیڈرشپ کا آنا بہت اچھا ہے۔ مریم نواز صاحبہ آئی ہیں اور وہ بڑی ہمت سے، جرأت سے اور استقامت سے اپنی بات کہہ رہی ہیں۔ اس سے اختلاف ہونا بالکل ایک ڈیفرنٹ بات ہے، اور باقاعدہ وہ اس کے لیے بڑی سخت محنت کر رہی ہیں۔ ان کے متعلق یہ بات بھی بالکل وہ ہے کہ وہ میڈیا کو بھی بہت اچھی طرح سے استعمال کر رہی ہیں، تقریریں بھی بہت اچھی کرتی ہیں، وہ بہت اچھی کراؤڈ پلر بھی ہیں، وہ کرزمہ بھی ان کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی سمجھداری سے بیانات بھی دیتی ہیں، اور وہ جو ایک یعنی اچھے اپوزیشن کے لیڈر کا کردار ادا، اور ان کے اندر وہ بہت ساری خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ ان کو تنقید کر سکتے ہیں ان خوبیوں کے اوپر، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں اسے ایگری نہیں کرتا ان کی باتوں سے، لیکن ان کے اندر وہ بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گی جو کہ کسی بھی ایک بڑے لیڈر کے اندر ہوتی ہیں، اور یقینی بات ہے اس طرح وہ ایک قوم کی امید بن گئی ہیں، اور قوم سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایک جوان لیڈرشپ ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو ہیں، وہ کم عمر ہیں، اور لیکن ان کی باتیں، ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی آپ تقریریں سنیں، اس کے علاوہ وہ جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، عالمی معاملات کے اندر جس طرح وہ بولتے ہیں، ملکی معاملات اور آئینی معاملات کے اندر جس طرح ٹھہراؤ کر کے وہ بولتے ہیں، اس سے بھی ایک امید بنتی ہے کہ نہیں، پاکستان کے اندر ایک جوان لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ وہ بھی لوگوں کے لیے ایک امید بنتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ غور کریں کہ 60% تو جوان آدمی ہیں، تو انہیں جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو انہیں اس لیڈرشپ کی ضرورت ہوگی، اور بھی اگر کوئی ایسے لیڈر ہیں تو انہیں سامنے آنا چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیٹی ہے، اگر وہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے، وہ محنت کرنے کے لیے، وہ جد و جہد کرنے کے لیے، اور وہ ایک ویژن پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ کیسے اس ملک کے اندر ایک جمہوری، ایک آئینی، ایک عوام کی بالادستی کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، ترقی خاص طور پہ عوام کی ہو سکتی ہے، یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ ان میں سے کسی لیڈر میں سے، جو کہ ہم نے نام لیا مریم نواز اور بلاول زرداری بھٹو کا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی جوان لیڈرشپ آتی ہے اور وہ یہ چیزیں ثابت کر دیتی ہے، تو ہم قوم کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، خاص طور پہ نوجوانوں کو اس کو اور جوانوں کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں اور جو اب عمر کی ذرا ایڈوانس اسٹیجز میں، ان کو بھی اسے ویلکم کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک بات میں تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے قوم کو
بغیر لیڈرشپ کے نہیں چھوڑا ہے. قوم کے پاس اب ایک لیڈرشپ موجود ہے. اب اس کو کس طرح ہمیں سارے عوام نے اور سارے انہوں نے اسے گروم کرنا ہے، اسے کیا انہیں بتانا ہے کہ ہماری یہ توقعات ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے اندر سب سے محترم، سب سے ترقی یافتہ، سب سے خوشحال اور ایسا ملک ہو جسے دوسرے ملک جو ہیں فالو کرنا اپنی وہ سمجھیں، فخر محسوس کریں. تو یقینی بات ہے کہ جب آپ ان کو یہ بات بتا دیں گے، آپ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں گے، تو یہ لوگ اس کو ضرور فالو کریں گے جب انہیں عوام کا اعتماد حاصل ہوگا. آپ انہیں سب اعتماد دیجیے، ان جوانوں کو اعتماد دیجیے جو نئی لیڈرشپ کی شکل میں آ رہی ہے، تو یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور قوم کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے اور اس ملک کو خوشحال بنانے کے لیے جس مقصد کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا وہ پورا کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں گے.